بھٹی صاحب، آپ کے کیا تھاٹس ہیں جی؟ فیصلہ آ گیا، ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، لیکن آپ کے بھی خدشات ہیں کہ اس طرف نہیں جائیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا الیکشن کمیشن، ظاہر ہے کہ وہ تو اب تاریخوں پر بھی غور کر رہے ہیں، تجویزیں اس حوالے سے کچھ زیر غور بھی ہیں، تو کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ ہو سکتا ہے بھائی جان میں غلط ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ پی ڈی ایم اینڈ کمپنی ادھر بھی اپیل کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ تک جائے گی اور ڈیلے کرے گی۔ آج دیکھیے 28 دن ہو گئے ہیں پنجاب کی نگران حکومت کو اور 24 دن ہو گئے ہیں کے پی کی نگران حکومت کو۔ تو ان کی ہدف ہے، پہلا اور آخری ہدف ہے جنرل الیکشن میں ہی، یعنی جب جنرل الیکشن ہو تو ان دو صوبوں کے بھی الیکشن ہو۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی سمپل، وہ تو رائے کا اظہار بھی کر چکے ہیں نا، اس بارے میں بتا چکے ہیں، رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا، پھر خواجہ سعد رفیق بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں یہ بات جی۔ اس کے لیے جو خواجہ صاحب اور رانا صاحب نہیں کہہ رہے وہ یہ ہے، وہ سمپل سی ایک بات ہے کہ عمران خان اس وقت مقبول ہے اور یہ غیر مقبول ہے، بیانیہ لیس ہیں اور پرفارمنس لیس ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے، عمران خان کو نااہل کر کے جیل بھجوانا ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ میں جانا ہے الیکشن سے پہلے۔ اور یہ جو فیصلے بڑے بڑے ان کے بقول 10.25 مہینوں میں جو ملک تباہ کر کے، تو اب جو فیصلے بڑے بڑے اس کی ریوائیول کے لے رہے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم لے رہے ہیں کہ ہم اگر یہ بڑے فیصلے کریں گے اور اس کے بعد فوری الیکشن میں جائیں گے تو خودکشی ہوگی۔ تو پی ڈی ایم کی پہلی اور آخری خواہش ہے جنرل الیکشن تک، اور پنجاب ان کے لیے معنی رکھتا ہے، مین امپورٹنٹ ہے۔ خیبر پختونخوا اتنا نہیں ہے، پنجاب ان کے لیے، کیونکہ پانی پتہ ہے پنجاب پاکستانی سیاست کا۔ اب 2-3 باتیں اس میں کوئی شک نہیں، جسٹس جواد حسن صاحب کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کمال کا فیصلہ ہے ان حالات میں، اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ پی ڈی ایم جب اپوزیشن میں تھی تو آپ کو پتہ ہوگا وہ 26 نکات یہ جب سڑکوں پر تھے، ان کا کیا تھا کہ سویلین بالادستی کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں، آئین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ چنے، حکومت سازی کرے، کیونکہ عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے اور وہ سلیکٹڈ ہے۔ اب وہ قومی اسمبلی میں تو اصلی ہو گیا، تو نیچے جب وہ بھی اب بھاگ رہے ہیں، اور اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ اپنی پارٹی میں انتخابات کروا رہے ہیں، نہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہیں، نہ 2 صوبوں کے کروا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے بڑی انہوں نے فیلڈ سیٹ کی ہے پی ڈی ایم نے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ نہیں دے سکتے رینجر ایف سی فوج۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ساڈے تے نہ رہے، ساڈے کو کوئی پیسہ نہیں۔ آئی جی پنجاب صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی 4-5 مہینے مجھے تو مت پوچھیں کیونکہ میں تو مصروف ہوں۔ اور پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کہاں سے یہ اتری تھی یا ان کا کہاں سے کردار آ گیا۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے وہ اپنے افسر دینے سے انکار کر دیا، اور حکمران اتحاد تو لگا ہوا ہی ہے۔ اب ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا، انہوں نے منافقت نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ چند صفحات کی کتاب ہے جسے آئین کہتے ہیں، جسے میں جب چاہوں پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں۔ یہ ہمارے جو 2 طرح کے نظام آیا ہمارے ملک میں 75 سالوں میں، ایک ہے فوجی آمریت اور ایک ہے سویلین آمریت۔ تو یہ سویلین ڈکٹیٹرز جو یہ بدترین شکل ہے فوجی آمریت کی، یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن جمہوری چوگا پہن کر، سویلین بالادستی کے کپڑے پہن کر، تو لہٰذا ان پہ کچھ چلتا نہیں۔ یعنی کہ آپ کو بھی اگر ہاں، اور ایک بات اب مجھے آئین میں وہ یعنی دیکھیں نا، آپ یہ کتنا مذاق ہے کہ یہ ملک احمد صاحب جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں تو ہے، تو 90 دن کے بعد تو آئین خاموش ہے۔ تو بے نظیر بھٹو قتل کا کبھی دے دیتے ہیں، کبھی سیلاب کا دے دیتے ہیں، تو بھاگ رہے ہیں، یہ آخری دم تک بھاگیں گے۔ اور سپریم کورٹ بھی اگر مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ دے گی کہ الیکشن کرواؤ، تو یہ پھر بھی بھاگیں گے۔ یہ ان کی کوشش ہے جنرل الیکشن میں پھر بھی بھاگیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا شعیب صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب ایک تو قانونی لحاظ سے ان کے پاس آپشنز کیا ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے افتخار صاحب نے بھی خدشات کا اظہار کیا کہ انہیں نہیں لگتا کہ الیکشنز ہوں گے، ساتھ ہی بھٹی صاحب بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے بعد قانونی رستے کیا ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس؟ وہ کیا کریں گے کہ کیا وہ ابھی یہاں پر انٹرا کورٹ اپیل کریں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اور دوسری جانب اس وقت از خود اعلان کیا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا پھر عدالت گورنر صاحب کو پابند کرے گی کہ آپ اعلان کریں؟
اگر طریقہ کار کی بات کریں قانونی اعتبار سے تو وہ ذرا ہمارے لیے ایکسپلین کیجئے گا، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں عدالت نے تو ڈائریکشن جو دی ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دی ہیں، اب اعلان تاریخ کا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اب اس میں پی ڈی ایم از ناٹ اے پارٹی، پی ڈی ایم کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکیں، اس لیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو فیڈرل میں ہے، پی ڈی ایم کی حکومت تو پروونشل میں ہے ہی نہیں، پروونسز میں تو بیٹھے ہیں نا انٹرم سیٹ اپ والے، انٹرم سیٹ اپ والے آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آ کے صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلائیں، آ کے الیکشن کرائیں، کیونکہ الیکشن ایکٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس میں خواجہ آصف کی ججمنٹ ہے افتخار محمد چودھری صاحب نے لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو تو الیکشن ایکٹ میں بھی یہی پروویژنز ہیں کہ ایون پوسٹنگ، ٹرانسفر اور پروموشن کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلائیں گے اور الیکشن کے لیے آئے ہیں، الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں اور اس میں سپورٹ کریں گے۔ تو ان کو یہ تو پارٹیز نہیں ہیں، نہ ہی یہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب چیلنج کرنے کا اختیار صرف اور صرف اس میں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اب الیکشن کمیشن تو امپارشل ادارہ ہے، اس کے لیے تو پی ڈی ایم ہو یا تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، اس کے لیے سب برابر ہیں، وہ کس کیپیسٹی میں چیلنج کریں گے۔ ہاں اگر کرنا چاہیں تو چیلنج کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے یا تو کیونکہ سنگل جج کا فیصلہ ہے، یہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کریں گے بیفور دی لاہور ہائی کورٹ، یا پھر اس کو ڈائریکٹلی یہ سپریم کورٹ لے کر آئیں گے۔ اور سپریم کورٹ میں آلریڈی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پٹیشن فائل کر دی ہے کہ کے پی اور پنجاب میں یہ الیکشنز ود ان 90 ڈیز کرانے کے پابند ہیں، اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس 90 ڈیز کے مینڈیٹ کے اندر یہ الیکشن کرائیں، اور اگر یہ نہیں کرائیں گے تو اٹ از این انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ آن دیئر پارٹ، اور وہ بھی میرا خیال اگلے ہفتے میں فکس ہو جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اختیار ہے چیلنج کرنے کا، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس میں اس وقت پارٹی بنا ہوا ہے، وہ ضرور اس کو چیلنج کریں گے تاکہ فائنل اس کو ایک تو ڈیلے کر سکیں اور فائنلی سپریم کورٹ اس میں آرڈر کرے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ خان صاحب، تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب، انہوں نے کیا موقف دیا الیکشن سے راہ فرار؟ اچھا، تو دورانی صاحب یہ تو چلے پنجاب کی گورنمنٹ کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ نام پہ بھی محسن صاحب کے نام پہ بھی اعتراضات آئے، پھر اس کے بعد میں بھی جو سارا سلسلہ رہا، لیکن کے پی کے حوالے سے بھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بڑے جانبدار آئے، واقعتاً ایسا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ بڑے خوش اسلوبی سے وہاں پر معاملہ طے ہوا تھا۔ جی، جو کابینہ ہے وہ دونوں صوبوں میں، خیر وزیر اعلیٰ بھی پنجاب میں جو ہے وہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں سب باعث ہیں، ہمارا کوئی بھی ریکمینڈی یا نامینی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں بھی۔ اچھا، خیبر دورانی صاحب آپ کو میں یہاں پر روکنا چاہوں گا، یہاں پر پلیز معذرت کے ساتھ ذرا رک جائیے، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی سوال کا جواب آپ سے ملوں۔